أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور طلبہ عزیز، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج ہم اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نظر اٹھا کر جب دیکھیں گے تو یہ پروگرام دیکھنے میں بڑا ہی چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس پروگرام کی قدر و قیمت جو ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، خواہ ہمارے محلے میں ہو یا شہر میں ہو یا بہار لیول پر ہو یا ملک لیول پر ہو، ہندوستانی سطح پر ہو، دیکھیں گے لوگوں کا ہجوم بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دلچسپی دین سے نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو واقعتاً دین سے دلچسپی ہو جائے، دین کی جو لذت ہے، دین کی جو چاشنی ہے، دین کا جو مزہ ہے، دین کا جو لطف ہے، اگر انسان کے دل میں اتر آئے اور اپنے دل کے میدان کو اللہ کے نور سے، معرفت الہی سے اگر وہ منور کرتا ہے، تو واقعتاً وہ انسان، خواہ وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بڑے ہو، بوڑھے ہو، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہوں گے، اگر کوئی ناچنے والی یا کوئی ڈرامہ کرنے والی اگر آپ کے محلے میں اگر آ جاتی ہے تو اس کا انتظار نوجوان 4-5 گھنٹہ پہلے سے کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ ان کو بھی معاف کرے. جو ناجائز امور ہیں، جو ناجائز طریقے ہیں، ان طریقوں میں ہم اور آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، ان پروگرام کو پروان چڑھانے کے لیے، ان پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، آج جو ڈانس کرنے والی آدھا گھنٹہ جو ڈانس کریں گی تو وہ 1 گھنٹہ ڈانس کرتی ہیں، کیونکہ وہ سوچ رہی ہیں کہ نہیں، نوجوان دلچسپی لے رہا ہے. میرے محترم، بڑی افسوس ہے مسلمانوں پر. آج کا مسلمان کہاں چلا گیا؟ اس کی ضمیر مر چکی ہے. اس کے خیالات کیسے ہو چکے ہیں؟ کیا اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا ہے یا کوئی پتھر ہے؟ اگر پتھر ہے تو اس پتھر کو موم بنانے کی ضرورت ہے. اگر واقعتاً سینے کے اندر ایک گوشت کا لوترا ہے، اس گوشت کے لوترے کے چاروں کونے کو، چاروں حصے کو، اس کے رگ و ریشوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور خوف داخل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل کے اندر آ گیا، اللہ کی محبت، شریعت مطہرہ سے جو صحیح طریقے سے جو تعلقات قائم کرنا چاہیے، وہ چیز اگر ہمارے اور آپ کے دل کے اندر آ گئی تو سمجھ لیجئے اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اللہ سے راضی ہوں. بہت سارے صحابہ کرام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی. اللہ انہیں دنیا ہی کے اندر کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے. حضرت مولانا عالمگیر صاحب دامت برکاتہ العالی، اللہ ان کی عمر میں ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مکتب کو بری نظر والوں کی بری نظر سے، حاسدین کی حسد سے، شریوری کی شرارت سے اور لوگوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ مکمل طریقے سے اس چہار جانب کی مکمل حفاظت فرمائے. اس کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، کیونکہ 1-2 سال قبل یہاں پر نہ کوئی بچہ تھا، نہ یہاں پہ کوئی اساتذہ کرام تھے، نہ مالک زمین کو یہ علم تھا کہ ہماری زمین اتنی متبرک ہوگی، ہمارا زمین بالکل پاک صاف ہوگا، جہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے رب اشرح لی صدری کی صدا بلند ہوگی، جہاں سے اقرأ باسم ربک الذی کا آغاز ہوگا، جہاں سے سورہ فاتحہ کا شروعات ہوگی. یہ کسی کو علم نہیں تھا، نہ مالک زمین کو اس کا علم تھا. یہ بڑے خوش نصیب ہے، گرچہ ان کے معاملات کچھ بھی ہو، گرچہ ان کے مسائل کچھ بھی ہو، وہ کوئی بھی کام کرے، لیکن میں ان کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں چن لیا ہے.
تب تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو گلدستہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ننھے منھے بچوں کی سر پر جو ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ تو جنت کے پھول ہیں۔ کون ہے؟ جنت کے پھول ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن اور حسین کے ساتھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہم تو یا حسین اور یا حسن کے چکر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین صرف 10 دن کے لیے ہے۔ ہم تو 12 ربیع الاول آتا ہے، ہم تو اس طرح کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین صرف اور صرف 12 ربیع الاول ہی کے لیے آیا، باقی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے رگ و ریشوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے پوری زندگی۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا معاملات کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب کا سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ اور ہم دین کی بقا چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں رات کو مضبوط بننا پڑے گا۔ آج مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟